السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا دو، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھ کو حق نہیں۔ ان کنتو، اگر تو، قلتہ، اگر وہ بات میں نے کہی، فقد علمتہ، تو بس تحقیق تو جانتا ہے اس کو، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں، جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو بہت زیادہ علم والا، یعنی خوب علم رکھنے والا ہے غیب کا، غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ کنورسیشن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت میں کریں گے جب حشر کا میدان ہوگا۔ اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے اور سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ ان کی سرزنش کر رہے ہوں گے، نہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں رہے ہوں گے، بلکہ بیسیکلی وہ ساری امت کے سامنے حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر کے بطور شہادت یہ بات سامنے رکھیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ان کی امت سن لے۔ وہ حضرت عیسیٰ جو توحید کی دعوت دیتے رہے، انہی سے پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قوم عیسیٰ کے سامنے پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سوال حجت قائم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں سوال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ شرک معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ جب جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، تو پاک ہے، یعنی شرک سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر محتاجی سے پاک ہے۔ میں کہاں اور رب کہاں، یہ والی بات کہ تو پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ جو کہنے کا حق ہی نہیں، یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے نا، جب ہم بندہ کہتا ہے کہ جیسے مثال ہے کلاس میٹس ہوتے ہیں، ایک بندہ فرسٹ آتا ہے، ہم اس کے تک پہنچنے کا دوسرا کلاس فیلو کمپیٹ کرتا ہے، ایک لیول بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک لیول ہے، رب کتنا اوپر، اور خالق بھی، رب بھی، مالک بھی، اور اس کی اتھارٹی، پاور، وہ الہ کے قابل، اور کہاں ایک عام انسان۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈکلیئر کر دیں گے اس بات پہ کہ میرے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اٹ از امپاسبل، کہ مجھے اس بات کا کہنے کا حق ہی نہیں ہے نا، حق سے مراد ہے کہ یہ بات جچتی ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیسیکلی اپنے بارے میں برات کا اظہار کر دیں گے، وہ اپنی رسالت کے مقصد کو بیان کر کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو وحدانیت کے لیے آیا تھا، لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، توحید کو عام کرنے بھیجا تھا، لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا تھا، ساری زندگی جب میں نے یہی کام کیا، میں جس کا تو نے حکم دیا، تو پھر یہ کیسے لوگوں نے کر دیا؟ یعنی ایک دم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ربوبیت کو اس طرح سے انداز سے بیان کریں گے، سبحانک، کہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیسے ممکن ہے میں ایسی بات کروں جس کا کہنے کا مجھے حق ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی نہ پاور، نہ اتھارٹی، نہ الہ ہونے کی کوئی خصوصیت۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ علام الغیوب کون ہے؟ علام الغیوب یعنی علام الغیوب سے مراد جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ رب جو آپ کے سینے کا حال جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دلیل کو پیش کر رہے ہیں، کیا اگر یہ میں نے بات کہی ہوتی، یقیناً تو اسے جانتا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جان لیتا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تعلم ما فی نفسی، تو میری بات کو جانتا ہے، وما اعلم ما فی نفسک، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، یعنی لیول ہی نہیں ہے۔ ہم
دلیل کے طور پہ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ انسان اور الہ میں یہ ڈفرینس ہے. انسان کسی بھی دوسرے انسان کے اندر کی سوچ نہیں پڑھ سکتا، اور علام الغیوب اللہ، انک انت علام الغیوب، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تو رب ہے، تو علام الغیوب ہے، وہ بندے کے اندر کے سارے حال جان لیتا ہے، رازوں کو جان لیتا ہے. اس طرح عاجزی کا اظہار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم عیسیٰ کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں الہ ہیں، تین میں تیسرا ہے، اور پتہ نہیں تثلیث کا نظریہ وغیرہ. یہاں اللہ گواہ بنا کر ان کو امت کے سامنے گواہی دینے کے لیے پیش کر دیں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے. اگلی آیت ہے 117. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو ان کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدہ وہ بیان کر رہے ہیں جو جب بالکل پیدائش کے ٹائم پر حضرت مریم کو اٹھا کے لاتی ہیں تو وہ بول کیا پڑھتے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں تو بندہ ہوں. یعنی وہ اپنے لیول کو پہچان کے کہیں گے میں نے تو ان سب کو کہا تھا انی عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کی رضا کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ ہے ایک بندے کی پہچان. اور بندہ ایک لیول پہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا خالق ایک لیول پہ ہوتا ہے، رب ہے، اس کا نام ہے رب. رب میں بہت ساری اور صفات بھی آ جاتی ہیں. تو مقصد حیات بھی یہی ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ دعوت دی، عبادت کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے. یعنی میری ڈیزگنیشن بھی بحیثیت انسان ہے جیسے تمہاری ہے، اور اس رب کی اتنی اونچائی ہے کہ میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، انی عبد اللہ، میں بھی اس کا بندہ، اور تم سب بھی اس کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام اپنی انسانی محتاجی کا تذکرہ آگے کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پہ گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا. یہ ہے انسان، الہ فار ایور ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جب ان کے سامنے سے چلا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ دنیا سے لوگوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں. اور وہ کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے، ان کی پیدائش ہوئی، وہ بڑے ہوئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کو قتل کا منصوبہ بنا کر سولی پہ لٹکانا چاہا، تب اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اس ٹائم جو یہ باتیں ہو رہی ہیں حشر کے میدان میں، تو اس ٹائم یہ نہیں کہ اٹھا لیا اور وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، پھر ان کو دوبارہ اللہ دنیا میں جب بھیجے گا اور ان کو طبعی موت آئے گی، جیسے ہر انسان کو آتی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت، کہتے ہیں ہر انسان کو موت کا ذائقہ لینا ہے. تو وہ ذائقہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی نہیں ملا، لیکن جب وہ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال سے مقابلہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ طبعی موت کا ذائقہ چکھ کے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ میں جب تک تھا تب تو مجھے پتا تھا، مجھے اب یہ ایک انسان ہونے کے ناطے ایسے ہی ہوتا ہے، انسان پر بیٹھ کے آسمانوں سے تو نہیں نیچے دیکھ رہا ہوتا، یہ تو الہ کی صفت ہے. یہ ڈکلیئر کر دیں گے. اب بتائیں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ٹائم ماننے والے کیا سوچیں گے؟ ہم نے سارا وقت یہ سوچتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں. آج بھی جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، وہ ہماری قبروں میں بھی سن رہا ہے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں تو دنیا میں جب سامنے تھا تب تو ٹھیک تھا، اس کے بعد مجھے کیا پتا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. پھر اس کا مطلب آگے خود بتا رہے ہیں کیا، کہ جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو پھر تو ان کے اوپر نگران تھا. اب بتا رہے ہیں کہ میں انسان تھا، میں دنیا سے چلا گیا، اور اب میرا کوئی میں وہاں تھا ہی نہیں. میں تب ظاہر ہے انسان کہاں جب دنیا سے جاتا ہے وہ کسی کے درمیان میں نہیں رہتا. اب اپنے آپ کو انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے محتاجی کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو آیت ہے اس کا یہ جو ٹکڑا ہے، یہ قادیانی بطور دلیل سٹارٹ لے لیتے ہیں. کیسے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ قرآن میں ہے جب تو نے مجھے فوت کیا، تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ رفع آسمانی تو گئے نہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ دنیا میں نہیں.
واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں وہ قادیانیوں کا نظریہ ابھی تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تو کیا بنے گا بتائیں، قادیانی نظریے کی موت ہو جائے گی۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، رفع آسمانی ہوا، دوبارہ زمین پر آمد ہوگی، پھر دوبارہ چلے جائیں گے، اور یہ جو اس ٹائم کنورسیشن ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو حشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے حشر کے میدان میں تو وہ یہ کہیں گے نا، جب تک میں رہا اور جب تو نے مجھے فوت کیا۔ تو ایک تو یہ بات کہ قادیانیوں کو اس ٹائم پر یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ ٹائم کو دیکھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ کنورسیشن ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک انصاف کرنے والے حاکم بن کے اتریں گے، اور وہ عیسائیوں کے نشان سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، مال اتنا عام ہو جائے گا کہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یعنی جزیہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں کہ ابن مریم باب لد میں دجال کو قتل کریں گے، یعنی عیسائیت اور یہودیت دونوں کا خاتمہ کس سے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کے وقت میں ہوگا۔ اس ٹائم پر دنیا میں اسلام سب سے غالب آنے والا دین ہو چکا ہوگا۔ جب مقابل کوئی نہیں ہوگا تو جہاد اور جزیہ کی کیا ضرورت باقی رہ جائے گی، سب کام جہاد سے ہو چکا ہوگا۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اصل میں وہ جہاد کا پرچم بلند کریں گے، امام مہدی کے ساتھ لڑیں گے۔ اب یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں، حدیثوں میں ملتی ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ یہاں آ کر یاد رکھیں اصحاب کہف کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے جو واقعہ کیا وہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی فوت ہونے کے دو میننگز ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ توفیتنی کا لفظ آیا ہے، توفیتنی میں فوت ہونے کا لفظ ہے۔ فوت کا مطلب موت نہیں ہے، فوت کے معنی دو ہیں۔ کیسے؟ نمبر ایک، نیند کی حالت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی ہے جو جانوں کی موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا نیند میں ان کی بھی روحیں قبض کرتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت کو بھی فوت ہونے کی قسموں میں ایک قسم بیان کیا۔ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت روح کو واپس پیچ کر دے جسم کے ساتھ، انسان دوبارہ جی اٹھتا ہے، اور اگر نہ کرے تو انسان فار ایور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ سالہ سال بات کرے جیسے اصحاب کہف کے معاملے میں کیا تھا، تو اس دوران وہ سوئے رہے تھے تو بھی اللہ کی ایک قدرت ہے اور وہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی طبعی موت مرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے اٹھائے گئے، ان کی روح چلی گئی اوپر، اس کے بعد وہ آئے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز جب وہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اور پھر دوبارہ طبعی موت میں ان کو اللہ تعالیٰ اس فیز میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد حشر کے میدان میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ قادیانی کی تو خود ہی رد ہو جاتی ہے، یہاں پہ دو لوگوں کی رد ہوتی ہے، دیکھیں دو عقیدوں کی رد ہوتی ہے، قادیانیوں کی بھی رد ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو واپس لانا ہے، دوسری رد ان کی ہوتی ہے عیسائیت کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک الہ ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے، تو نے مجھے دنیا سے جہان فانی سے رخصت میں ہوا تو پھر تو ان پہ نگران تھا، یعنی اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ میں کون تھا، میں انسان تھا، ہر انسان کی طرح مجھے موت آئی، الہ کو تو موت آتی نہیں، اس لیے وہ الہ تو تھے ہی نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اس ٹائم کے بعد جب میں نہیں تھا تو موجود تھا، تو گواہ تھا، میں کیا گواہی دوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس ٹائم پر اس لیے بتائیں گے کہ میں انسان ہوں، مجھے موت آ گئی اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ ہے اصل اس عقیدہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو۔ آگے کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر 118، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے دے تو پس وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بس تو ہی ہے غالب اور کمال حکمت والا۔ حشر کے میدان میں اللہ یہ کہیں گے، ان کے دل میں اپنی قوم کی ظاہر ہمدردی ہر نبی کی ہوتی ہے، وہ کہیں گے اچھا بات کر بھی دی اور مدعا بیان کر بھی دیا اور ڈر بھی رہے ہیں۔ دیکھیں یہی انداز ہونا چاہیے امید اور خوف کے درمیان، مومن بندہ اللہ سے بات بھی کر لیتا ہے اور کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے،
یہ نہیں کہا اے اللہ ان کو بخش دے بس مجھے نہیں پتا، نہیں، کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے، شرک ایسا کام کر لیا تو وہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرا اختیار ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو ان کو معاف کر دے، کیونکہ تو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی تو اپنے کام کے حوالے سے غالب ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس تو اتھارٹی ہے، یو کین ڈو آل دیز تھنگس، ہم وہ ڈکلیئر کریں عزیز ہونے کو، حکمت والے تو جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ایک فضیلت ملتی ہے جو یعنی بہت پنچ قسم کی آیت ہے، آپ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے یہ آیت، کیسے آپ کے دل پہ کیسے اثر کرتی ہے، اس کی ایک ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کے بارے میں ہے کہ ایک رات وہ نوافل پڑھتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، اتنی پوری رات گزر گئی۔ اس آیت پر آ کر وہ روگ روگ کے پڑھ رہے ہیں کیا کہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بھی تو عزیز اور حکیم ہے۔ دیکھیں اصل اللہ سے کیا باتیں کی جا رہی ہیں کہ تو ان کو بخش دے، امت ہے نا، اللہ کے نبی کی بھی امت ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے وہ بخشش کی ایک طرح سے اظہار کریں کہ اللہ بخش دینا، یا اللہ میرے امت گناہ کر رہی ہوگی، گناہ گار بھی ہوگی، لیکن جب وہ تیرے سامنے آئے گی تو وہ تیری ہے، تو ان کا رب ہے، وہ تیرے بندے، تیرا اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے۔ اب اللہ کے نبی اسی آیت کو پڑھ کے آگے چل نہیں سکے، رو رو کے تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ تو ساری رات قرآن کی آیت نماز میں پڑھی، حتیٰ کہ آپ اسی کو پڑھتے رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو انعام دیا۔ کیا؟ کہ امت کے لیے پڑھے تھے نا، تو انعام یہ دیا کہ اے میرے نبی جو بندہ بغیر شرک کے دنیا سے چلا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، میں تجھے اس کی سفارش کا حق دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں رائی برابر بھی ایمان والا شخص جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قول تو کہہ دیا، اللہ کے نبی جب یہ قول پڑھتے اور اتنا یعنی کہ ان کے دل پہ اثر تھا اس بات کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب یہ پوری حدیث میں آپ کو سناتی ہے، ایک اور حدیث میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اے میرے رب ان بتوں نے سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو میری پیروی کریں گے وہ مجھ سے ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا، یہ والی آیت کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو سب پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا کہا، دیکھیں پھر اگین رونے لگے، کیا اے میرے رب میری امت رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل، دیکھ اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر کتنا تڑپ رہے ہیں۔ اے جبریل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، مجھے علم ہونے کے باوجود ان سے پوچھ کے تو آؤ کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ جبریل آئے، پوچھا ہے اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ بہتر جانتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل، یعنی جب پوچھ کے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً یہ کہا کہ اے جبریل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کو کہہ دو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو دائیں اور بائیں جانب پکڑ کر لایا جائے گا، بس میں کہوں گا اے میرے رب میرے ساتھی، تو کہا جائے گا بے شک آپ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی، بس جب آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھرتے رہے، بس میں ویسا ہی کہوں گا جیسے نیک اور صالح بندے نے کہا تھا، کیا یہی کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک یہ تو بہت غالب حکمت والا ہے۔
لیکن یہ آیت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے بیان بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں امت کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑوں بار درود و سلام ہے۔ وہ نبی جس نے اپنی راتیں، جس نے اپنے دن کے اوقات امت کی اصلاح میں لگائے، راتیں ان کے لیے رونے میں لگا دی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعوت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی امت کے لیے، اللہ کے نبی کی امت کے لیے کیا کام کیا؟ ہم نے اللہ کے اپنے لوگوں پر کتنا کام کیا؟ جو انبیاء کا مشن تھا اس کو کس حد تک تھاما؟ بس ہم جا کے کسی کو کہہ کے آ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں بس حق ادا ہو گیا۔ کیا اللہ کے نبی کے رونا، ان کے جیسے تڑپنا کسی کے دل میں تڑپ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنائے کہ جس کے اندر ہمارا مشن، ہمارا تکلیفیں وہ نہیں ہوں کہ بس لوگوں کے رونے ہوتے ہیں، جائیداد نہیں ملی، گھر نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، اولاد نہیں ہے، سو واٹ، کیا ہو جائے گا؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے لیے روتا دیکھ کر کیسے فرشتے کو بھیج کے کہہ دیتے ہیں نا کہ جاؤ ان سے کہہ دو تم پریشان نہیں ہوگے۔ یہ تھی محبت اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کی اپنی امت کے ساتھ۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 119، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا، یہ، یوم، دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کا سچ یعنی سچائی فائدہ دے دے گی، رضی لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں سچائی کے حوالے سے بات ہے۔ اس دن سچائی فائدہ دے گی کس کو؟ جو سچ بولتے ہیں، صداقت۔ یہ صداقت اور سچائی اس آیت میں اصل میں توحید سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچے لوگوں کو، ایمان والوں کو، شرک سے پاک لوگوں کو اس دن کیا ملے گا؟ فوز العظیم۔ اس دن ان کی سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا۔ توحید کا عقیدہ جس کے پاس ہوگا، سفارش کرنے والے بھی اسی کی سفارش کریں گے، جیسے پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی کو کہا گیا جائے گا شرک کے علاوہ وہ سفارش کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تمام صداقت کس چیز کی ہے کہ آپ ایمان لے آئیں، اللہ کی باتوں کو مان لیں، توحید والے ہو جائیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، جنتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے کیا کیا مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل کر۔ تو انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ صدیقین، سچ راستے پہ چلنے میں مشکلات آتی ہیں، جیسے انبیاء کو بھی آتے ہیں، شہداء کو بھی آتی ہیں۔ تو یہاں پر مشکلات کے اندر گھبرانے کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی پیاری جو ہے تسلی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی ہے۔ روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج اور ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی تکلیفیں آپ کو آئیں، آپ پریشان ہوئے، سم ٹائمز آپ کی ہیلتھ لاس ہو گیا، کبھی کسی کی اولاد کا غم دیکھنا پڑا، کبھی کسی کو کوئی مالی رنجش آ گئی، کبھی کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے بائیکاٹ ہو گیا، وٹ ایور، جو بھی آپ سچ کے راستے پہ چلیں گے، کبھی کبھی اکیلے چل رہے ہوتے ہیں، سب دوسرے راستوں پہ چلتے ہیں اور پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ اکیلے، اجنبی۔ طوبیٰ للغرباء، اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے جو
زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، یہ تو بیوقوف ہے جو دنیا دار نہیں، اس کو تو دین ہی کی پڑی رہتی ہے، تو وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کو مشکلات آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان کی قوم نے نکالا، کیسے وہ پتے کھانے پہ مجبور ہوئے گھاٹی کے اندر، کیسے جو ہے ان کو طائف کی وادیوں میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ سچائی کے راستوں پہ انبیاء کو جتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، اسی طرح صدیقین جو ان کی تصدیق کرتے ہیں ان کو بھی سننا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ان کی ہر چیز کا اجر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انہی تکلیفوں کی وجہ سے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ حشر کے میدان تک گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے دوزخ کی آگ کا سیک لگاتے ہیں، ان کو لگائیں گے۔ اس میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کی آگ ان کے گناہوں کو جلائے گی، یعنی جسم سے زیادہ ان کے جب وہ گناہ جل جائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان ہوگا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہاں پر ایمان اور توحید والے مسلمان آگ میں نہیں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا، لیکن ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام جو ہوگا جہنمیون ہوگا، اور بعد میں ان کو اتقا اللہ من النار، یعنی جہنم سے آزاد ہوئے جنت میں آئے ہوئے لوگ کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور سب سے پیاری چیز جو ایمان والوں کو اور جنتیوں کو مل رہی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ راضی ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جنتیوں کو ساری نعمتیں دینے کے بعد پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، تو اللہ فرمائے گا اے میرے جنتیوں، آج کے بعد میری مستقل رضامندی تمہیں حاصل رہے گی، میں نے تم سے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، اتنا شاندار اعلان سن کر خوشی اتنی ہوگی ایمان والوں کو کہ باقی ساری نعمتیں ان کو کمتر لگیں گی اور اللہ کی رضا سب سے اوپر۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 120، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے ہے کیا بادشاہی جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان کے اندر ہے، سب کی بادشاہی اللہ کے لیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ملک، بادشاہ، اس کا مطلب اختیار، ایتھارٹی، ہر کام کر سکنا، ہر چیز پر قدرت رکھنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، نہ ان کی ماں کے ہاتھ میں۔ آخر میں آ کے دیکھیں عاجزی کا اظہار عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، نبی اس آیت پہ رو رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہوگا، نبی بھی کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہوں گے، کیا فیلنگ ہوگی؟ اور یہ کہ اللہ رب العزت جو چاہے فیصلہ کر دے، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، ہمارا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا تو ہم جنتی بن جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک اس لیے برکتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر کے کہتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے چل پڑو، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ، سٹاپ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العزت جن دروازوں کو ہمارے لیے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیشہ ان دروازوں کو ہمارے لیے کھلا رکھے، یعنی جنتوں کے دروازے کو، اس کی رضا کے دروازے کو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ جو آیت لاسٹ والی ہے، پوری صورت ایک طرف ہے، اس کا ایک کمپریہنسو یعنی لیسن ہے، اور وہ یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کو جو مرضی کرتا دیکھیں آپ، یہودی اس ٹائم جو مرضی کر رہے ہیں، آخر میں کیا ہونے لگا ہے؟ قیامت کا دن، اور قیامت کے دن سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر کی فتح، اور اس کے بعد قیامت اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کا جو بادشاہت ہے، اس کی مالک یوم الدین ہے جو، تو اصل تو چیز یہی ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، اس رب العالمین سے جڑ جائے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ اس پہ سے جڑ جائے گا تو اس کو یہ پریشانی ہوگی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، مطلب عیسائیوں کے نظریے سے سوچیں، اس کو یہ پریشانی ہوگی ہی نہیں کہ اس ٹائم اگر فلسطین کے مسلمان ہیں وہ آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو کل
اسرائیل یہودیوں کی باری آنی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن اور احادیث کی باتیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے بتا دی گئی وہ سچی ہیں۔ یہ سب باتیں کیوں بیان کی ہمیں؟ نہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ یہی بتانے کے لیے نا کہ تم جان لو یہ ہونا ہے۔ سب انسان محکوم ہیں، ایک اللہ کے محتاج ہیں۔ حاکم کون ہے؟ مالک کون ہے؟ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے اس آیت میں حلال اور حرام بتائے، اس قرآن مجید میں حلال اور حرام بتائے، اس کا حق تھا وہ بتا سکتا تھا کیونکہ وہ الہ ہے۔ وہ بتا سکتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کام کسی اور کے حق کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، تبھی یہ فرمایا کہ وہ رب ہے، مالک السماوات والارض وما فیہن، سب قدرت اس کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دے، اس معرفت کے ساتھ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ہم اللہ کی قریبی جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری سورہ مائدہ کی جو آخری آیت ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پورے سیشن کو، جس کو ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا اور اب ختم کیا، اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعلنا حجة علينا۔ اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما کے ہمیں اپنے قریب کی جنتوں میں، اپنی رضا والی جنتوں میں داخل کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالایمان بالاسلام کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کے جو گھروں کے مسائل ہیں، جو ایمان کے مسائل ہیں، جو ہمارے ذمہ داریوں کے مسائل ہیں، یا اللہ ان کو خیر کے ساتھ حل کر دیجیے۔ یا اللہ، وہ تمام خیر جو نبی نے مانگا عطا فرما، ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں ہم، جس اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، یا رحم الراحمین، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔